تم یہ شیروانی ٹوپیاں پہن کر اور لال پیری ٹوپیاں پہن کر لوگوں کو گمراہ کر دو گے، جب تک مجدد الفسانی کو پڑھنے والے لوگ ہوں گے وہ تمہارے شکار میں کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اچھے اپنے اور پرائے کی تمیز کراتی. اس لیے نالج، تعلیم بندے کو شعور دیتی ہے. کیا دیتی بولیے؟ تعلیم شعور دیتی ہے. تعلیم. حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ، آگے چلیے میرے دوست، چاروں سلسلے اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائے. آج بھی کئی لوگ ہیں جو امام ربانی پر دانت کستے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی اس لیے؟ ہاں نہیں، ہم امام ربانی کو نہیں مانتے. میں نے کہا کیوں؟ ڈھول بجانے کی اجازت نہیں دی اس لیے؟ عورت مرد کو قبر پر ڈانس کرنے کی اجازت نہیں دی اس لیے؟ عورتوں سے پیر بن کر ہاتھ ملاؤ اس سے روکا اس لیے؟ میں نے کہا یہی وجہ ہے، ورنہ کیوں چڑھتے ہو؟ مجھے وجہ بتا دو. امام احمد رضا سے کیوں چڑھتے ہو؟ وجہ ہے نا بھائی، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. امام ربانی سے کیوں چڑھتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نفس کے طریقے سے چلنے نہیں دیتا. ہمیں کہتا ہے ایسا کرو جیسا کربلا والوں نے کیا، ایسا کرو جیسے چار یاروں نے کیا، ایسا چلو جیسے قرآن کہتا ہے. ہم کہتے نہیں ہم ایسا چلیں گے کیونکہ ہم تو سید بنے ہوئے ہیں، ہم تو پیر بنے ہوئے ہیں. ہم نے کہا سید کا مطلب ہوتا ہے شریعت بچائے. پیر کا مطلب ہوتا ہے سید، پیر کا مطلب ہوتا ہے شریعت بچائے. شریعت کو بگاڑ کر غیر ضروری رسموں میں لگا کر فرائض ان سے بھلوا دے، غیر ضروری محبتوں میں لگا کر اصل لوگوں کی عزتیں ان کے دل سے نکال دے. ایسی محبت کا کیا کام؟ چادر مزار کی چادر کا ادب سکھایا، اور ہم مزار کی چادروں پر مناظرے کرنے والے. ہم نے کئی دوستوں سے دوستیاں صرف مزارات کی چادروں کی بے ادبی کی وجہ سے ختم کی. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اس چادروں سے بڑا رتبہ شریعت مطہرہ کا، بلکہ یوں کہنے دیجئے مزار کی چادریں جڑی ہوئی ناموس رسالت سے ہے، ختم نبوت سے ہے، عزت صحابہ سے ہے، ابو بکر کی خلافت و امامت سے ہے، عمر کی خلافت و امامت سے، عثمان کی خلافت و امامت سے، علی المرتضیٰ کی خلافت و امامت سے. اگر وہ چیزیں پامال ہو گئی تو یہ صرف کپڑے کا ٹکڑا ہے. یہ کپڑے کا ٹکڑا عزت جب پاتا ہے جب یہ عقیدے کی درستگی کے ساتھ. بات سمجھ رہے میری آپ؟ کون سنی ہے جو مزارات کا معاذ اللہ مذاق اڑائے گا؟ ہماری تقریر کا یہ مطلب ہے. اب خوشیانہ بلی کھمبن یہ مزاروں کے خلاف. ہم نے کہا ہماری زندگی، ہم جن سے ہم ناراض جو لوگ ہیں ہمارے سے وہ اسی وجہ سے، جو کچھ لوگ ہمارے ساتھ قریب ہیں اسی وجہ سے. مزارات پر جانا، ان کی دہلیز کو بوسہ لینا، ان کے دروازوں کو باب جنت کہنا، یہ تو ہمارا نظریہ ہے. لیکن یہ اس وقت غیر ضروری ہو جائے گا کہ جو صاحب مزار کے عقیدے کو اگر تم چھوڑ دو گے تو وہ باب جنت تو ہے لیکن تمہارے لیے نہیں رہے گا. وہ چادر عزت والی تو ہے، تمہارے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ اس کپڑے کو جو عزت ملی ہے وہ رسول کی ناموس کی وجہ سے ملی ہے، چار یاروں کی صداقت کی وجہ سے ملی ہے، پنجتن پاک کے صدقے سے ملی ہے. شریعت، نماز، روزہ، زکات، حج، تلاوت قرآن کی بالادستی کی وجہ سے ملی ہے. اگر نمازیں چھوڑی جائیں، قرآن کے فلسفے کو ہٹا دیا جائے، تلاوت سے روکی جائے، لوگوں اور نوجوانوں کو بدعمل بنایا جائے، عورت و مرد کے مخلوط ماحول کو مزاروں اور مسجدوں خانقاہوں میں لایا جائے تو صرف یہ یونیفارم رہے گا، اس میں عقیدت نہیں. مزار تو ہوگا لیکن بزرگ مزار میں نہیں، وہ تو مدینے میں آقا کے پاس ہوں گے. اور واقعی میں کتابوں میں وہ پھر نہیں رہتے یہاں پر، وہ نہیں رہتے یہاں پر. توجہ ہے آپ کی؟ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو اسی طرح سنا جاتا ہے، کیونکہ غیرت مند بیدار شخص ایک انقلابی آدمی کو کیسے سنیں گے آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں اس لیے صرف آپ کو برانگیختہ اور تیار کرنے کے لیے جن 2 کروڑ لوگوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کی ہے ان میں کیا جذبہ تھا. آج تک ایک جوان چوکی پر کھڑے ہو کر سینے پر گولی کھا رہا ہے، کیا جذبہ تھا. کشمیر کے اندر وہ مائیں بیٹیاں آواز اسلام کی لگا رہی، کیا جذبہ تھا. ایسی جذبہ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ امام ربانی سے محبت کر لیں گے. یہ وفاداری کا جذبہ ہے. حضرت امام ربانی کو اللہ نے ذات کے اعتبار سے مکمل کیا، کیونکہ جب کام انہوں نے حضور کی عزت کا کیا تو ساری نسبتیں پھر خود عزت پا لیتی. خاندان میں نے آپ کو بتایا کہ 28ویں پشت میں سرکار فاروق اعظم ہے. توجہ ہے نوجوانوں، یہ تقریر نہیں ایک تبصرہ ہے اپنے بنیادی سبق کو یاد کرنے کا. یہ ہم بھولتے جا رہے ہیں. تقریر دور اب تقریر کا نہیں ہے، جاگنے کا ہے، اپنے سبق کو یاد رکھنے کا ہے.
میرے دوستوں بزرگوں، میرے بچوں، نوجوانوں، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے جو بچے بیٹھے ہیں توجہ کریں. امام ربانی کا نسب آپ نے دیکھا کہ 28ویں پشت میں آپ کا نام احمد ہے، شیخ احمد سرہندی، اور آپ کا لقب مبارک امام ربانی ہے، مجدد الفسانی ہے. آپ 28ویں پشت میں فاروق اعظم کے دربار میں پہنچتے ہیں، لیکن سلسلہ روحانیہ میں چاروں خلافتیں بھی آپ رکھتے ہیں. سلسلے کے لوگ ذرا اس بات کو توجہ کے ساتھ دیکھیں. آپ کے والد گرامی شیخ عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابو کا نام، والد گرامی کا نام شیخ عبدالاحد ہے. اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ حضور شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ المشائخ سلسلہ چشتیہ کی ایک اونچی شاخ، شیخ المشائخ شیخ عبد القدوس گنگوہی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ہے. شیخ عبدالاحد صاحب مرید ہیں. اور جب آپ مرید ہو، آپ دیکھیں کیسا فلسفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حقیقت جب آپ مرید ہوئے تو آپ نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے فلاں وظیفے کی اجازت دیجیے، یعنی خلافت. تو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ احمد تم نے باقاعدہ طور پر کتابیں نہیں پڑھی ابھی تک، یعنی تم عالم نہیں بنے، تم صوفی ہو، فقر والے ہو، زاہد شخص ہو، لیکن تم نے بھی قرآن و سنت کو مکمل طور پر پڑھا نہیں، یعنی باقاعدہ طور پر تم نے درسیات نہیں پڑھی، عالم کورس نہیں پڑھا، جس کو آسان کر کے بتا رہا ہوں. کہنے کہ حضور ہاں میں تو مدرسے میں نہیں گیا اور میں نے بھی تو یہ پڑھا نہیں ہے. تو فرمایا پھر دیکھو، اگر بے علم کے فقیری لوگ ہیں نا تو لذت تمہیں نہیں آئے گی. توجہ ہے، بے علم کے فقیری لوگ ہیں تو لذت نہیں آئے گی. اگر واقعی میں فقیری کی لذت چاہتے ہو تو قرآن و سنت کے عالم بنو پہلے. اس وقت شیخ المشائخ میرے آقا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ بہت ضعیف اور نحیف ہو گئے تھے. تو حضرت میرے آقا سرکار امام ربانی مجدد الفسانی کے والد گرامی شیخ عبدالاحد نے عرض کی کہ حضور میں آپ کا مرید ہوں اور میں پڑھنے لگ جاؤں گا، اور میری قسمت میں ایسا ہو کہ آپ وصال کر گئے تو پھر میں اجازت کس سے لوں گا. تو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری مرید شیخ احمد، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرا بیٹا رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ شیخ المشائخ، میں اسے وصیت کروں گا کہ وہ میری طرف سے اجازت تجھے دے دے. تو حضرت سیدنا امام ربانی کے والد گرامی شیخ عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ درسیات پڑھی. آج ذرا کھنگالو کتنے پیر مولوی ہیں. یہ کہتے جو مولوی نہیں بننا چاہیے، انہوں نے کہا مولوی بنے بغیر میں تجھے خلافت ہی نہیں دے سکتا. توجہ ہے، نہیں سمجھا آپ نے شرائط. فرما قرآن و سنت کا تو عالم نہیں. کہنے کہ میں عالم کو بلا کے تقریر کروا لیتا ہوں. تو کہا صرف مرید ہی رہو، تم کسی کو بیعت نہیں کر سکتے تم، کیونکہ فقیری اگر ہو تو لذت کے ساتھ ہو، حیا کے ساتھ ہو. علم تمہیں جذبات کو اعتدال دے گا، توازن دے گا اپنے اور غیر کی پر. علم تو روشنی ہے نا، علم تو تمیز دے گا. جب خدا تک پہنچنا ہے تو خدا کا علم نہیں حاصل کرو گے تو اس کو پہچانو گے کیسے؟ اور خدا کو جاننے کا جو علم ہے وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، وہ اجماع ہے، وہ قیاس ہے، وہ شریعت ہے. تو حضرت شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ربانی کے میرے بچوں والد گرامی ہیں، انہوں نے باقاعدہ درسیات کی. اور درسیات سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ آئے تو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک گنگوہ میں ہو چکا تھا. آپ کا مزار مقدس بھی وہاں موجود ہے. تو پھر آپ نے شیخ المشائخ حضرت شاہ رکن الدین گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت لی سلسلہ چشتیہ میں. ٹھیک ہے، اب آئیے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ امام ربانی کو چاروں سلسلوں کی اجازت ہے. تو سلسلہ چشتی کی چشتیہ کے اندر حضرت امام ربانی اپنے والد سے مرید ہیں. حضرت شیخ احمد سرہندی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی سے سلسلہ چشتیہ میں مرید ہیں. اور وہ مرید ہیں سلسلہ چشتیہ کے اندر شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور اجازت ہے ان کو اپنے بیٹے شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. تو یہ سلسلہ چشتیہ حضرت امام ربانی تک پہنچتا ہے. ایک دوسرا ہے سلسلہ نقشبندیہ. سلسلہ نقشبندیہ میں آپ مرید ہیں میرے آقا شیخ المشائخ آفتاب ولایت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے مرید ہیں. شیخ عبدالحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے مرید ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں. اور دونوں پیر بھائی ہیں، ایک دور کے بزرگ ہیں.